دنیا میں کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جو خوفناک اور پراسرار ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان میں سے کچھ مقامات اسرار میں ڈوبے ہوئے ہیں جن کی داستانیں صدیوں سے گزر رہی ہیں۔ دوسرے بہت نئے ہیں لیکن وہ اب بھی اپنے المناک ماضی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ چاہے یہ مقامات 12ویں یا 20ویں صدی کے ہوں، ہر ایک کی ایک دلچسپ تاریخ ہے جس میں بہت سارے بھوت دیکھے جانے کے خوفناک تجربات ہیں۔ یہاں دنیا کے چند سب سے پراسرار مقامات کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ رینم ہال ایک دلکش کنٹری ہاؤس ہے جو نورفالک انگلینڈ میں واقع ہے۔ یہ گھر تقریباً 400 سالوں سے ٹاؤن شینڈ خاندان کی ملکیت ہے۔ اس کی اپنی ایک الگ تاریخ ہے۔ سر راجر ٹاؤن شینڈ اپنی حویلی کی تعمیر 1619 میں شروع کرنا چاہتے تھے لیکن اصل تعمیر 1622 میں شروع ہوئی۔ وہ ایک انگریز زمیندار اور سیاستدان تھا جو 1621 سے 1629 تک انگلینڈ میں ہاؤس آف کامنز کا رکن رہا۔ بدقسمتی سے 1637 میں تعمیر مکمل ہونے کے بعد اسی سال اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے 3 سال یورپ میں سفر کرتے ہوئے گزارے جہاں اسے گھر کے ڈیزائن کے لیے تحریک ملی۔ رینم ہال پراسرار ہال ہے۔ اس میں بھوت کو پہلی بار 1735 میں کرسمس پارٹی میں دیکھا گیا تھا۔ بھوت جسے براؤن لیڈی کہا جاتا ہے غالباً لیڈی ڈوروتھو تھی، والپور کی روح ہے جو 1936 میں بھوت کیمرے میں قید ہوا۔ لیڈی ڈوروتھی والپور چارلس ٹاؤن شینڈ کی دوسری بیوی تھی۔ چارلس اور ڈوروتھی نے 1713 میں شادی کی لیکن افواہیں تھیں کہ یہ شادی کبھی خوشگوار نہیں تھی۔ چارلس ایک متشدد مزاج کا آدمی تھا اور اس نے رینم ہال میں لیڈی ڈوروتھی کو کمروں میں بند کر کے سزا دی تھی۔ بھان گڑھ ہندوستان کا سب سے پراسرار قلعہ، دلی سے دور 200 میل دور ساحل پر صحرا کے وسط میں یہ لاوارث قلعہ ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک جادوگر جو ایک مقامی شہزادی کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، شہزادی کی طرف سے مسترد کرنے کے بعد اس علاقے پر اس نے لعنت بھیجی تھی۔ بھان گڑھ قلعہ کی تعمیر 1573 عیسوی میں ہوئی تھی۔ یہ قلعہ بھوتوں سے آباد ہے۔ اگر کوئی دیہاتی آس پاس کے علاقے میں چھت بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پراسرار طور پر گر جاتی ہے۔ اس قلعے کے بارے میں اور بھی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے درمیان بھان گڑھ میں داخلہ ممنوع ہے۔ اسے ہندوستان میں سب سے زیادہ پراسرار قلعہ ہونے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس قلعے کو سب سے خوبصورت قلعہ ہونے کا لقب بھی دیا جا سکتا ہے۔ پوویلیا، وینس، اٹلی۔ وینس سے کچھ فاصلے پر پوویلیا کا خوبصورت جزیرہ جو کبھی تعاون میں مبتلا لوگوں کے لیے کوارنٹائن زون تھا۔ نیز 20ویں صدی کے اوائل میں جزیرے کو نفسیاتی ہسپتال کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ پوویلیا کے لیے افواہیں ہیں کہ 1930 کی دہائی میں ایک ڈاکٹر نے یہاں کے مریضوں پر عجیب و غریب تجربات کیے تھے۔ آخر کار ڈاکٹر پاگل ہو گیا اور اسائلم کے لمبے گھنٹی ٹاور سے خود کو پھینک دیا۔ اگرچہ ٹاور میں لگی گھنٹی کو کئی دہائیوں پہلے ہٹا دیا گیا تھا لیکن مقامی لوگ اب بھی اس تنہا جزیرے سے اس کی گھنٹی سننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج پورا جزیرہ لاوارث ہے۔ مقامی لوگوں اور سیاحوں کو جانے سے منع کر دیا گیا ہے اور ماہی گیر اس جگہ سے دور رہتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں اطالوی تعمیراتی عملے نے ہسپتال کی سابقہ عمارت کو بحال کرنے کی کوشش کی لیکن بغیر کسی وضاحت کے اچانک کام روک دیا گیا، جس سے مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں جزیرے کی تاریک قوتوں نے بھگا دیا۔ لیبانگسیو، انڈونیشیا۔ اس عمارت کی ایک منزلہ تاریخ ہے۔ اسے 1900 کی دہائی کے اوائل میں ڈچ ایسٹ انڈیز ریلوے کمپنی کے ایک چوکی کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس پر جاپانی فوجیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران اسے جیل کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ بعد میں یہ ڈچ، جاپانی اور انڈونیشیائی افواج کے درمیان خون ریز تنازع کا مقام بن گیا۔ اگرچہ یہ یقینی طور پر بھوتوں کا گڑھ ہے، خاص طور پر ایک بھوت ہے جو لوگوں کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ وہ ایک نوجوان ڈچ خاتون کا ہے جو خودکشی سے مر گئی تھی۔
ممنوع شہر جو چین میں واقع ہے۔ ممنوع شہر 5 صدیوں تک چینی شہنشاہوں کا گھر تھا اور یہ بیجنگ میں سیاحوں کے لیے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ محل کے احاطے کو عام طور پر رات کے وقت عوام کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، جس سے اس کے خوفناک منظر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ سب سے مشہور بھوت ایک سفید پوش عورت کا ہے جسے محل کے اندر روتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔